مخلوط تعلیم، کیبل ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ تین وہ منکرات ہیں جس نے پورے اسلامی خاندان کی تار پود بکھیر کے رکھ دی ہے۔ گھر میں معصیت ہو رہی ہے، گھر میں نافرمانی ہو رہی ہے، لڑکی منمانی زندگی گزار رہی ہے، لڑکا اپنی زندگی جی رہا ہے۔ جب آپ ایسے بچوں کی تربیت کریں گے اور ان کو ضائع کر دیں گے تو بڑھاپے میں وہ آپ کو بھی ضائع کریں گے۔ اگر منکرات گھر میں باقی رہیں گے تو فیملی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ متضاد چیز ہے۔ بچوں کو بچپن سے دینی تربیت کریں تاکہ یہ اسرہ، یہ خاندان محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑا رہے۔ بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، کانفرنس کے اس سیشن میں آج ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الباسط مدنی صاحب۔ مولانا عبد الباسط مدنی کا تعلق اتر پردیش کے ضلع بلرام پور سے ہے۔ آپ نے دہلی کی مشہور دانشگاہ جامعہ اسلامیہ سنابل سے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے آپ نے کلیت الشریعہ سے گریجویشن کیا ہے اور ممتاز نمبرات سے آپ نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ پیس ٹی وی پہ آنے والے اپنے پروگرام سیرت النبی کے حوالے سے عوام الناس میں قبول عام حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی میں بحیثیت ایک محقق کے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ میں مولانا سے بہت ادب اور احترام سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا عبد الباسط مدنی۔ شیخ عبد الباسط آج جس موضوع کے تحت ہمارے درمیان خطاب فرمائیں گے وہ اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ ہر خاندان کی وہ ضرورت ہے اور ہر ضرورت کی وہ مشعل راہ ہے۔ آپ کا عنوان ہے بکھرتا خاندان، اسباب اور علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ وقال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے محترم چیئرمین سے عنوان سن لیا ہے، بکھرتا خاندان، اسباب اور علاج۔ یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز وہ کتاب و سنت کے مطابق کی جائیں گی اور وہ حقائق بیان کیے جائیں گے جس کا سامنا ہر شخص کر رہا ہے، ہر گھر کر رہا ہے، ہر فیملی کر رہی ہے اور ہر اسرہ کر رہا ہے۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ
اونچے طبقے سے متعلق ہو یا نیچے طبقے سے متعلق ہو یا صرف عورتوں سے متعلق ہو یا مردوں سے صرف متعلق ہو، بوڑھوں سے متعلق ہو یا جوانوں سے متعلق ہو، بچوں سے متعلق ہو، بلکہ سارے لوگوں سے یہ موضوع متعلق ہے، اس لیے کہ خاندان کہتے ہیں وہ چھوٹی موٹی وحدت جس میں ماں باپ یعنی میاں بیوی اور ان کے ساتھ ان کے ننھے منھے بچے جس میں بیٹے بیٹیاں شامل ہوتی ہیں، یہ اسرہ کہلاتا ہے، یہ فیملی کہلاتی ہے اور یہ خاندان کہلاتا ہے۔ اگر اور ذرا وسعت میں جائیں تو اس میں آپ کے بھائی بھی شامل ہو جائیں گے، چچا بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر میری جو گفتگو ہوگی وہ 4 لوگوں پر ہوگی، میاں بیوی اور بیٹا بیٹی۔ یہ خاندان کہلاتا ہے اور اسرہ کہلاتا ہے جو ایک چھت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں تو دل میں رونا آتا ہے، انتہائی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی گھر، کوئی خاندان اور کوئی بھی اسرہ ایسا نہیں ہے جس میں ناچاکیاں نہ ہوں، جس میں الجھنیں نہ پائی جاتی ہوں، جس میں ایک شخص دوسرے سے شاکی نہ ہو، جس میں میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات نہ پائے جاتے ہوں، جہاں پہ نافرمان بچے نہ پائے جاتے ہوں، جہاں پہ خود سر بیٹیاں نہ پائی جاتی ہوں، جہاں پہ بے دینی اور بے غیرتی نہ پائی جاتی ہو۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ بکھراؤ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی راہ لے لے، ہر آدمی الگ گھر میں رہنا شروع کر دے، بیوی الگ گھر میں رہے، شوہر الگ گھر میں رہے، بیٹا الگ گھر میں جائے اور بیٹیاں الگ گھر میں رہنے لگیں، نہیں۔ بکھراؤ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، ایک کمرے میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن وہاں پہ محبت کا فقدان ہو، وہاں پہ ہمدردی کا فقدان ہو، وہاں پہ تعاون کا فقدان ہو، وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف آدمی کدورت رکھے، بغض رکھے، وہاں پر کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں پر اسلامی فضا قائم نہ ہو۔ میاں بیوی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن سالہ سال تک ان کے درمیان گفتگو نہیں ہوتی ہے، یہ سچائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل چیز ہے، ایسی چیز ہے جس کا معاشرے میں وجود نہیں ہے۔ آپ اگر زندہ آنکھوں سے دیکھیں اور بصیرت افروز عقل سے اور دل سے اس کو سوچیں اور مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں یہ چیز نظر آ جائے گی۔ میاں بیوی ہیں لیکن سپریشن کی زندگی گزار رہے ہیں، دونوں میں بات چیت نہیں ہے، ایک دوسرے سے ایک دم کنارہ کش، کوئی مطلب نہیں ہے۔ بیٹی ہے منمانی کر رہی ہے، بیٹا ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا سامنا ہر گھر اور ہر خاندان کر رہا ہے، ہر فیملی کر رہی ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں اس کے، جس کی وجہ سے یہ فیملی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہاں آپ کو جا کے سکون ملے۔ وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دونوں کے درمیان اللہ نے مودت، پیار اور لطف ڈال دیا اور رحمت ڈال دی۔ یہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، آخر کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہی چیز ہم آج انشاءاللہ العزیز اس نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں، یہ جاننا چاہیے کہ ہم نکاح کرتے کیوں ہیں۔ دیکھیے، فیملی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نکاح ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مرد ہے، کسی لڑکی میں رغبت رکھتا ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر، اس کی مالداری کو دیکھ کر، اس کا حسن و جمال کو دیکھ کر،
یا اس کا حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتا ہے، اور پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں یا دونوں ہوں، اور اس طرح دھیرے 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 ایک فیملی اور ایک اسرہ وجود میں آتا ہے۔ جو نکاح ہم کرتے ہیں، یہ جو شادیاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بیشتر نوجوانوں سے اگر یہ بات پوچھی جائے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کہ آپ شادی کیوں کرتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر آدمی اپنے حساب سے جواب دے گا، ہر لڑکی اور لڑکے کا شاید جواب مختلف ہو۔ کچھ تو یہ کہیں گے، امی نے کہا بیٹا شادی کر لو، بہو لے آؤ، گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے، کوئی میرا خیال کرنے والا نہیں ہے، تو شادی کر لو بیٹا، عمر بھی ہو رہی ہے، تو شادی کر لیا۔ یہ وجہ ہے؟ کیا یہی وجہ ہے نکاح کی؟ اسی لیے شادی کی جاتی ہے کہ آ کے وہ آپ کی ماں کے لیے کھانا پکائے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے یار کافی عمر ہو گئی تھی، کتنے دن تک ایسے کنوارے گھومیں گے، شادی کر لیا۔ کیا یہ وجہ ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا؟ نہیں، شادی ایک عظیم مقصد ہے، نکاح ان چیزوں سے ماورا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اس کا ایک حصہ ہیں، لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں ہے، یہ اہم وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم شادیاں کرتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میثاق غلیظ کہا ہے، ایک مضبوط عہد و پیمان۔ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ انسان خود اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور جس سے شادی کر رہا ہے اپنی بیوی کے لیے بھی پاک دامنی کا سبب بنے۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دے، جس کے لیے انبیاء نے دعا کی، جس کے لیے صلحاء نے دعا کی، جس کے لیے شہیدوں نے دعا کی، جس کے لیے صدیقین نے دعا کی۔ اس لیے شادیاں کی جاتی ہیں۔ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دو خاندانوں کے درمیان ربط ہو، دو خاندان آپس میں ملیں، دو خاندانوں کے درمیان مضبوط عہد و پیمان ہو، ایک دوسرے سے پہچان ہو، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے غم گسار و ہمدرد بنیں۔ یہ نہیں کہ دو میاں بیوی ایک خاص عمر کو پہنچ گئے اور شادی کر لیا، ان دونوں کے درمیان صرف رشتہ بچے، باقی سارے لوگ اس سے مبرہ ہوں، باقی سارے لوگ اپنا دامن جھاڑ لیں۔ ماں باپ نے سوچا چلو لڑکیوں کو گھر سے بھیج دیا، فارغ ہو گئے، فنش۔ لڑکے کے ماں باپ نے سوچا چلو کندھے پہ جو ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی، اب مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، شادی اس سے بڑی چیز ہے۔ یہاں پہ دو خاندان ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں کہ آپ نے جو بہت ساری شادیاں کی تھیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دو خاندانوں کے درمیان محبت ہو۔ کبھی یہودی لڑکی سے شادی کی جو کہ مسلمان ہو گئیں، کبھی قریش کے کسی خاندان سے شادی کی تاکہ اللہ کے رسول کا رشتہ جب اس خاندان میں ہوگا تو ان کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی اور اللہ کے رسول کے تئیں جو بغاوت اور نفرت پائی جاتی ہے وہ کم ہوگی، اور ایسا ہوا۔ تو بنیادی مقصد جاننا شادی سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ شادی کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ نکاح کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ رنگ رلیاں منا کے اب تھک چکے ہیں تو کسی بیچارے کو لا کے اپنے گھر بیٹھا دیں، اس لیے نہیں کہ دنیا میں دوڑ دوڑ کے تھک گئے ہیں تو اب لا کے اپنی ماں کی خدمت کے لیے ایک بیچاری کو اپنی ماں کا خادم بنا کے چھوڑ دیں۔ نہیں، شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس سے ایک نئی نسل، صالح نسل وجود میں آئے، تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، اور اس محبت کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے معمار بنتے ہیں، معمار بنتے ہیں۔ معمار وہ تخریب کا سبب نہیں بنتے، وہ نکڑ چھاپ لڑکے نہیں ہوتے، وہ ایسے بچے نہیں ہوتے جن کو دیکھ کر کلیجہ شق ہو جائے، جن کو دیکھ کر ماں باپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ بغیر اولاد کے رہتا تو اچھا تھا، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔
جن کو دیکھ کر دعا نکلے کہ میرے مولا تو اس طرح اگر 10 20 اولاد مجھے دے دے تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی. یہ نہیں کہ ایک نرینہ اولاد ہو، ایک بیٹا ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کر دے، اتنا تکلیفیں دے دے، اتنا ان کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے کہ ماں باپ کے دل سے آہ نکلے کہ یا اللہ بغیر اولاد کے ہوتا تو اچھا تھا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی تھی. اگر نکاح کے بنیادی مقاصد سے واقف ہوں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس عظیم مقصد سے روشناس کرائیں گے تو انشاءاللہ العزیز نکاح کے بعد جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جب انسان کا مقصد کوئی عظیم ہو تو اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے میں اگر چھوٹی موٹی پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، الجھنیں بھی آتی ہیں تو اسے بھی انسان خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے کہ چلو کیا ہوا، ہر عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل آتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ مقاصد ہماری نگاہوں کے سامنے نہ رہیں، میاں بیوی کا رشتہ ایک صرف جسمانی رشتہ بن کے رہ جائے، ایک شہوانی رشتہ بن کے رہ جائے تو وہاں پر کوئی بھی تکلیف کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک معمولی چنگاری پورے نشیمن کو خاکستر کر دیتی ہے، ایک معمولی بات میاں بیوی کے درمیان طلاق کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے کہ دونوں اس مقصد سے واقف نہیں ہوتے کہ ٹھیک ہے اگر یہ چھوٹی بات ہو ہی گئی تو کیا ہوا، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میں اس کا باپ ہوں، ہمارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے، ہمیں نیک اور صالح اولاد کی تربیت دینی ہے، اس لیے اگر چھوٹی چیزیں آ بھی گئیں تو کیا ہوا، ہم اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خواتین و حضرات یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ نکاح کیوں کرتے ہیں، ہم یہ شادیاں کیوں کرتے ہیں. نکاح سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں کی یہ تربیت کریں، ان کو بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص، جو نوجوان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اگر پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، پاک دامنی، تو اللہ پر یہ حق ہے کہ ایسے شخص کی مدد کرے. اللہ پر حق ہے کہ ایسے شخص کی مدد کرے اور اس کی پاک دامنی میں اس کا تعاون کرے اللہ تعالیٰ. لیکن اگر یہ مقصد نہیں رہے گا تو دونوں میاں بیوی خیانت کریں گے، غش کریں گے، دھوکہ دیں گے، چیٹنگ کریں گے. جب بھی ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے سے اجل رہیں گے تو وہاں پہ خیانت کریں گے. اگر پاک دامنی مقصد ہوتا تو اس طرح کی خیانت میں ہم مبتلا نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں. اچھا نکاح کر لیا، مقصد بھی واضح ہے، اس کے باوجود بھی الجھنیں اگر آ رہی ہیں تو اس کے کیا اسباب ہیں. یا یہ کہ بغیر مقصد جانے ہوئے ہم نے نکاح کر لیا اور ہماری فیملی بکھر رہی ہے، ہماری فیملی منتشر ہو رہی ہے، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی سبب جو ہے وہ ہے میاں بیوی کا دین سے دور ہونا. میرے بھائیوں، مسلمانوں کے درمیان جو بھی مسائل آئیں گے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب دین سے دوری ہوگی. آپ اگر دیندار ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ انسان جس قدر دین سے دور ہوگا اسی قدر اس کی زندگی تلخ ہوتی جائے گی. آپ غیر مسلم معاشرے کو دیکھ لیں، آپ امریکہ اور یورپ کے معاشرے کا جائزہ لے لیں کہ پتہ چلتا ہے صبح نکاح ہوا اور شام کو طلاق ہو گئی. ہر دوسرا نکاح طلاق پر پہنچ جاتا ہے، اس کا انجام طلاق ہوتا ہے. تو انسان جس قدر دین سے دور ہوگا اسی قدر فیملی میں، اسرہ میں پریشانیاں آئیں گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ مومن رہو گے تو ہم آپ کی زندگی اچھی طرح گزروائیں گے، آپ کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزرے گی، آپ کی زندگی میں الجھنیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی. اگر تکلیفیں آئیں گی بھی تو اگر انسان ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، دیندار ہے تو یہ پریشانیاں اس کو ہلا نہیں پائیں گی.
آپ دیکھیں سلف صالحین کو، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں جب ڈالے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں یا کہیں اور ڈالیں، میری جنت میرے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ میں ہونے کا احساس، اللہ کی مدد کا احساس میرے ساتھ ہے، تو میری جنت میرے ساتھ ہے. یہ مجھے جہاں کہیں بھی ڈال دیں میں پریشان ہونے والا نہیں ہوں. اگر انسان مومن ہے تو چھوٹی موٹی تلخیاں، چھوٹی موٹی پریشانیاں، چھوٹے موٹے مصائب، بلائیں اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گی، کیونکہ اسے احساس ہوگا میرے رب اگر تو خوش ہے تو دنیا کی یہ الجھنیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. میاں بیوی خندہ پیشانی کے ساتھ ان مصائب کا سامنا کریں گے، بچے اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں گے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132 میں کہا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو. آپ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں، صلاۃ کا پابند بنائیں. اسی طرح ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1308 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر، اس بندے پر، اس مرد پر رحم کرے، قام من اللیل فصلی، جو رات میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ثم ایقظ اہلہ، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، ثم قامت وصلت، یہ بھی کھڑی ہوتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے اہل کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے یہاں، اپنے رب کے نزدیک راضی تھے، مرضی تھے، خوش تھے اپنے رب کے حکم سے، اس کے فیصلوں سے. تو یہ سارے انبیاء کا، سارے صلحاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خود بھی نیک رہتے ہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. گھر میں دینداری قائم کیجیے، اگر یہ دینداری نہیں ہوگی تو وہاں پہ پریشانیاں آئیں گی. جن کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو پھاڑ دو، دونوں کے راستے الگ الگ کر دو. یہ شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے. خواتین و حضرات، دوسری سب سے بڑی وجہ بچوں کی غیر اسلامی تربیت ہوتی ہے. غیر اسلامی تربیت. بچوں کے جسمانی تربیت کا تو بہت خیال کیا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، ان کے عیش و عشرت کا بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، ان کے لباس کا، ان کے رنگ کا، ان کے جوتوں کا، ان کی ٹوپی کا، ان کی ساری چیزوں کو بہت باریکی کے ساتھ دھیان دیا جاتا ہے. لیکن روحانی طور پر بالکل ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. ان کی روحانی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ان کی ایمانی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ان کی سماجی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ان کو اخلاق اور آداب نہیں سکھائے جاتے ہیں. جب آپ ایسے بچوں کی تربیت کریں گے اور ان کو ضائع کر دیں گے تو بڑھاپے میں وہ آپ کو بھی ضائع کریں گے. یہ سچائی ہے. اگر آپ نے اپنے معصوم و نونہال بچوں کو رونت دیا بچپن میں، ان کی اخلاقی تربیت آپ نے نہیں کی، ان کی ایمانی تربیت آپ نے نہیں کی، تو بڑھاپے میں وہ آپ کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچا کے رہیں گے. اس وقت آپ کو آنسو نہیں بہانا چاہیے. اگر آپ نے بچپن میں ان کا دھیان دیا ہوتا، بچپن میں ان کو اخلاق سکھایا ہوتا، بچپن میں ان کو آداب سکھایا ہوتا، بچپن میں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائی ہوتی، تو آج تمہیں بڑھاپے میں اس کو ضائع نہیں کرتے. دنیا کا اصول ہے، دنیا آپ کو اتنا ہی دے گی جتنا آپ اسے دیں گے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا تو وہ آپ کو بڑھاپے میں ضائع کریں گے، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ نیک اور صالح بچہ ہو جو آپ کی
غلطیوں کے باوجود بھی اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے آپ کو کندھوں پہ ڈھوتا ہوا پھرے. یہ بہت خوش نصیب ماں باپ ہوتے ہیں جن کے حصے میں ایسی اولادیں ملتی ہیں. لیکن ایسی اولادوں کی توقع آپ نہ کیجیے اگر آپ نے ان کو بچپن میں ضائع کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1692، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے، جن کے کھانے پینے کا وہ ذمہ دار ہے. یہ ہمارے بچے جب ہم جوان ہیں، ہمارے نونہال بچے، معصوم بچے، ان کے کھانے کا ذمہ دار ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اگر ان بچوں کو ضائع کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ چاہے جتنے بڑے نیک اور پرہیزگار ہوں، چاہے جتنے بڑے عبادت گزار ہوں، چاہے جتنا بڑا آپ کی پیشانی پہ کوئی نشان پڑا ہو، کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث نمبر 7150، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمے کسی کو ماتحتی میں دیتا ہے، نگرانی میں دیتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. کان کھول کے یہ حدیث سن لیجئے، کان کھول کے. جو بھی بندہ یا بندی اس کی ماتحتی میں اللہ تعالیٰ کسی کو نگرانی میں دیتا ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا، کوئی عبادت آپ کی کام نہیں آئے گی. اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں کہ یا شیخ اپنی دیکھ، اپنے ایمان کی پرواہ کرو، بچے بگڑ گئے تو کیا کروں؟ نہیں، بچے بگڑ گئے یا آپ کی وجہ سے بگاڑ دیے گئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آج لاڈ پیار میں ہم اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بے جا محبت کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں یا ان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. یہ لاڈو پیار قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے اسی آیت میں آگے چل کر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم پر ایسے سخت دل فرشتے مقرر ہوں گے کہ جن کے دل میں کوئی رحم نہیں آئے گا، کوئی مروت نہیں آئے گی، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. آج بڑا پیار ہے اپنے بچوں سے، بڑی محبت ہے. جوان ہو گیا کیسے ٹوکوں، بچپن ہے تو کہا یار اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا سختی کروں. معصوم بچوں کے لیے تم لوگ جاہل لوگ ہو، بچوں کے ساتھ سختی سکھاتے ہو. بچپن میں تو یہ کہہ کے فرصت پا گئے، جوان ہوا ارے یار جوان بچوں کو اپنے جیسا ہو گیا، کندھے سے کندھا ملا کے چلنے لگا، اب اس کو ٹوکوں کیا ہے. ہم کسی کی پرائیویٹ زندگی میں نہیں گھسنا چاہتے. کاہے کی پرائیویٹ زندگی؟ یہ آپ کی پرائیویٹ زندگی آپ کو بچے کو جہنم میں داخل کر دے گی. یہ تصور اس کے لیے آگ میں جلنے کا سبب بنے گی. بھائیوں اور دوستو، ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، روحانی تربیت کریں، تاکہ یہ بچے میرے مرنے کے بعد، ہمارے انتقال کے بعد ہمارے لیے سکون اور راحت کا سبب بنیں، زندگی میں بھی بنیں اور مرنے کے بعد بھی بنیں. دعا کریں، اے میرے رب تو میرے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی تھی. یہ نہ ہو کہ کسی محفل میں جب والدین کا ذکر آئے تو زبان سے بد دعا نکلے. ارے کیا یار ماں باپ کی بات کرتے ہو، کیا کیا انہوں نے میرے لیے، ضائع کر دیا، میرے لیے کیا ہی کیا.
نہ کوئی اسلامی تربیت کی، نہ دینی تربیت کی، نہ قرآن پڑھایا، نہ حدیث سکھائی، نہ رسول کی پہچان کروائی، نہ اللہ کی پہچان کروائی. کیا دعا کروں ایسے ماں باپ کے لیے؟ ایسے بچے عار اور شنار کا سبب بنتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے دینی تربیت کریں تاکہ یہ اسرہ، یہ خاندان محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑا رہے. بھائیوں اور دوستو، ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں، دین میں جو رشتہ ہوتا ہے، کسی سے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس کی بنیاد دین ہوتی ہے. اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے. الولا والبرا، دوستی اور دشمنی، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ آپ دوستی کس سے کریں گے اور دشمنی کس سے کریں گے. جس قدر فیملی میں دین قائم ہوگا، جس قدر فیملی میں ایمانی رشتہ باقی رہے گا، اسی قدر فیملی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوگی، اسی قدر فیملی اور اسرہ اور خاندان ایک دوسرے کا تعاون کرے گا. لیکن یہ فیملی جس قدر دین سے دور ہوگی، اسی قدر اس کے اندر تفرق و انتشار پایا جائے گا. یہ قطعی چیز ہے. تیسری بڑی وجہ منکرات کا گھر میں باقی رکھنا ہے. منکرات کا گھر میں باقی رکھنا ہے. گھر میں معصیت ہو رہی ہے، گھر میں نافرمانی ہو رہی ہے، اور مزے کے ساتھ جی رہے ہیں. مزے کے ساتھ جی رہے ہیں، ماتھے پہ کبھی بل نہیں آتا، کبھی کوئی الجھن نہیں ہوتی. لڑکی منمانی زندگی گزار رہی ہے، لڑکا اپنی زندگی جی رہا ہے، کوئی باپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اگر منکرات گھر میں باقی رہیں گے تو فیملی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ متضاد چیز ہے. منکرات کیسے آتے ہیں؟ وہ کئی طریقے سے ہیں. منکرات ہمارے گھروں میں جو اس وقت پائے جاتے ہیں وہ کئی طریقے سے ہیں. پہلا منکر مخلوط تعلیم، دوسرا منکر کیبل ٹی وی، اور تیسرا منکر انٹرنیٹ. یہ تین وہ منکرات ہیں جس نے پورے اسلامی خاندان کی تار پود بکھیر کے رکھ دی ہے، جس نے پورے اسلامی خاندان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے. یہ تین بڑے سانپ ہیں، کوبرا، جو ڈستے ہیں اسلامی خاندان کو. مخلوط تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ خود سری، خود پسندی، آزاد ذہنی، ماں باپ کی نافرمانی. یہی چیز ہے جو مخلوط تعلیم سکھاتی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. علامہ اقبال نے کہا تھا، اسی چیز کا رونا رویا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. الہاد اور بے دینی یہ مخلوط تعلیم لے کے آئی ہے. بھائیو اور دوستو، یہ مخلوط تعلیم ہمارے بچوں کو خود سر بنا دی ہے. خود سر، جو آپ کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کا کوئی خیال نہیں کریں گے. آپ شادی کے لیے مشورہ دیں گے، میں خود انتظام کر لوں گا. لڑکی بھی یہی بات کہتی ہے اور لڑکا بھی یہی بات کہتا ہے. لڑکی بھی من پسند شادی کر رہی ہے. اگر اسے اپنی فیملی، ماں باپ اور اس لفنگے لڑکے کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو اس لفنگے کے ساتھ چلی جائے گی، اور ماں باپ کی آہوں، ان کی سسکیوں کا ذرہ برابر پرواہ نہیں کرے گی. یہ سچائی انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے. مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیا غیرت نہیں آتی؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے دھڑلے سے شادی کر رہی ہیں. مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے بخوشی شادی کر رہے ہیں. کس نے دیا ہے؟ کالج نے دیا، مخلوط تعلیم نے دیا، موجودہ نظام تعلیم نے دیا. یہی کچھ سکھایا. پیٹ کی پوجا کرو، شہوت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اپنی جسمانی لذتوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو. بس یہی ایک مقصد ہے جو مخلوط تعلیم میں دی جاتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنی لڑکیوں کو مخلوط تعلیم دلا رہے ہیں، کو ایڈوکیشن دلا رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ کوئی اللہ والی بندی آسیہ کی طرح جو فرعون کے گھر میں پلی تھی،
پیدا ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کانٹا اگر لگائے ہیں تو پھولوں کی توقع مت رکھیے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ، نیک اور صالح لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ اپنی لڑکیوں کو کو ایڈوکیشن دلا رہے ہیں۔ یا سبحان اللہ، یہ دیوسیت ہے، بے غیرتی اور بے شرمی ہے۔ صبح گئی ہے، شام کو کب آ رہی ہے آپ کی لڑکی کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں ہے، آپ کو پتا بھی نہیں آپ کی لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ اپنے اوقات گزار رہی ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں سن لیجئے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر آپ اپنے ماتحت جو آپ کی اولادیں ہیں، جو آپ کی بیٹی یا بیٹا ہے، ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے شخص کے لیے جنت کو حرام قرار دے رہا ہے۔ خوش نہ ہوئیے اپنی عبادت پر۔ اگر آپ کے گھر میں منکر باقی ہے تو آپ کی کوئی عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آدمی خود ایمان میں پورے طور پر بھرا ہوا ہو، اس کا ایمان آسمان کو چھو رہا ہو، اور وہ اپنے سامنے منکر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بول نہیں رہا ہے، کاہے کا ایمان؟ آگ جب جلتی ہے نا تو دوسروں کو بھی گرمی پہنچاتی ہے، یہ آگ کی فطرت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو اس کا اثر دوسروں پر دکھے گا، آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے پڑوسی پر، اور سارے سماج پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں منکرات کو باقی رکھ رہے ہیں، لڑکی اکیلے انٹرنیٹ پہ اپنے روم میں مشغول ہے، کچھ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیسی ویب سائٹس کھولی ہوئی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، آپ کا بیٹا ہے اپنی دنیا میں مست ہے، آپ کو کوئی خبر نہیں، آپ اس کی پرائیویٹ زندگی میں نہیں گھس رہے ہیں، ضائع ہوگی، وہ آپ کو بڑھاپے میں ضائع کریں گے۔ اس لیے اپنے گھر میں منکرات کو باقی نہ رہنے دیجیے۔ چوتھی بڑی وجہ فیملی کے بکھرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بے جا سختی کرتے ہیں اپنی فیملی پر، بے جا سختی، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، سب پہ سختی کرتے ہیں، انہیں موقع ہی نہیں دیتے کہ اپنی بات کہہ سکیں۔ بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی آپ نے فوراً پھٹکارنا شروع کر دیا، بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ڈانٹنا شروع کر دیا، رسوا و ذلیل کرنا شروع کر دیا، مارکیٹ میں کبھی رسوا کیا، دوست احباب کے سامنے آپ نے اس کو رسوا کیا۔ آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہوئی، بجائے اس کی کہ آپ اس سے کوئی عذر سنیں، اس کا ایکسکیوز سنیں کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ آپ سے معافی مانگ لیتا، آپ کا بیٹا آپ سے سوری بولتی کہ ٹھیک ہے پاپا غلطی ہو گئی، میں نہیں خیال کی، تو آپ اپنے بچوں کی، اپنے بیویوں کی باتیں سنیں، اور بیویاں بھی اپنے شوہر کی بات سنیں۔ یہ نہیں کہ غلطی کی خبر ملی اور شعلے جوالہ کی طرح پھٹ پڑی، تھوڑا مشورہ کیجئے، موقع دیجئے سدھرنے کا، اپنی بات کہنے کا موقع دیجئے۔ ہو سکتا ہے شوہر کے پاس کوئی عذر ہو، آپ کی بیوی کے پاس کوئی عذر ہو، آپ کے بچوں کے پاس کوئی عذر ہو، آپ آزار کو سنیں کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، تاکہ آپ کی فیملی بکھرنے نہ پائے۔ اگر آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جس معاملے میں نرمی ہوتی ہے اس میں زینت آ جاتی ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، اور جہاں پہ سختی ہوتی ہے وہاں پہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نرمی برتیں، ہاں اگر بھیانک غلطی ہو رہی ہو، کبائر کا ارتکاب ہو رہا ہو، شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو آپ غلطی کے حساب سے، چونکہ آپ قوام ہیں، آپ نگراں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کو اسی حساب سے نمٹیے، غلطی کے حساب سے آپ نمٹیے۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، چھوٹے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے، تو آپ موقع دیجئے اپنی بیوی بچوں کو۔ پانچویں بڑی وجہ میرے بھائیوں طلاق ہے۔ پانچویں بڑی وجہ فیملی کے بکھرنے کا طلاق ہے۔ طلاق کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ سچائی ہے کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔
طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہنگامی صورت میں اختیار کرنے کے لیے کہا ہے جب دو میاں بیوی کا جوڑوں کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہو جائے، ناممکن ہو جائے، جب دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہ سکیں، ایسی صورت میں طلاق کو شرعی اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ طلاق کوئی کوڑا نہیں ہے، طلاق کوئی تلوار نہیں ہے کہ آپ ٹانگ کے رکھیں ہمیشہ اور اس کا استعمال کریں، راتوں رات طلاق 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 کر دیا اور فنش کر دیا معاملہ۔ طلاق ایک ایسا آپشن ہے، ایک ایسا اختیار ہے کہ وہ آخری راستہ ہے، جب سارے راستے آپ کے سامنے سے مسدود ہو جائیں تب اس وقت آپ طلاق کا استعمال کریں۔ بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے لیکن پسند نہیں، اللہ نے اس کے دل میں محبت ہی نہیں ڈالی، شوہر دیندار ہے، ساری خوبیاں ہیں لیکن شوہر پسند ہی نہیں آ رہا ہے، ہزار کوشش کے باوجود، اللہ سے دعا کرنے کے باوجود، منت سماجت کے باوجود اس کی محبت دل میں آ ہی نہیں رہی ہے، بیوی طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی ہیں، میں ان کے دین کے بارے میں، ان کے تقوی کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتی لیکن مجھے پسند ہی نہیں آتے، میری آنکھوں میں بھاتے ہی نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا خلا لے لو۔ اسی طرح شوہر کے سامنے جب تمام راستے بند ہو جائیں اصلاح کے، اس کو لگے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ طلاق دیں گے تو آپ جانتے ہیں ہمارے معصوم بچے ضائع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے معصوم بچے ضائع ہوتے ہیں۔ کچھ کو ماں لے کے جاتی ہے، کچھ کو باپ لے جاتا ہے۔ باپ کیا لے جائے گا؟ آفس جائے گا کہ بچوں کی تربیت کرے گا، کوئی خدامہ رکھ دے گا، نوکرانی، وہ جو چاہے گی سکھائے گی، جو چاہے گی تربیت کرے گی، وہ اپنے حساب سے جیسا چاہے گی تربیت کرے گی۔ تو طلاق بھی بہت بڑی وجہ ہے فیملی کے بکھرنے کا، ہمارے خاندان کے بکھرنے کا۔ لہٰذا طلاق کے بارے میں کبھی نہ اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورہ کریں، بیوی سے بیٹھ کر کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، اور بلا وجہ طلاق کے معاملے میں ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ بلا وجہ کودنے کی کوشش نہ کریں۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لڑکی کا معمولی تکرار ہوا شوہر سے اور فوراً فون لگا دیا اپنے بھائی کو، دادا قسم کے ہیں، باپ دادا قسم کا ہے، پاورفل ہے، بہت زیادہ حیثیت والا ہے، فون لگا دیا، وہ آ کے دائیں دوش پہنچ گیا۔ اچھا خاصا معاملہ تھا، میاں بیوی کے درمیان معمولی تکرار ہوئی، کیا ضرورت تھی اپنے باپ کے پاس فون کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنی ماں کو خبر کرنے کی؟ ایک ساتھ بیٹھتے، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق تو نہیں ہے، یہ ایک نکاح ہے، عظیم مقصد کے لیے دو جوڑے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ معمولی وجہ سے اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، ہاں بیٹی وہیں رہنا، میں آ رہی ہوں، اس کو سکھا کے رہوں گی، ساس بھی وہاں سے دھمکیاں دے رہی ہے۔ عجیب ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، زبردستی وہ میاں بیوی ہیں، بیٹھ کے حل نکال لیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی جو ساس ہوتی ہے، یعنی بہو کی جو ساس ہوتی ہے، یعنی لڑکے کی جو ماں ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ وجہ بنتی ہے طلاق کا، بلا وجہ کوئی تکرار ہوئی، کسی بات پر کوئی ٹکراؤ ہوئی، فوراً اپنے بیٹے کا کان بھرنا شروع کر دیں گی۔ ارے بیٹا، یہ تو ابھی ابھی تمہارے سامنے ہوا ہے، تم جب نہیں رہتے ہو تو کیا کیا میں جھیلتی ہوں، میرے دل سے پوچھو۔ وہ لمبی آہ بھرے گی، پھر بیٹے کا دل اپنی بیوی کے خلاف نفرت سے بھر جاتا ہے کہ اللہ جب میرے سامنے یہ ایسا ایسا کر رہی ہے تو میرے پیٹھ پیچھے اللہ جانے میری امی کا کیا کباب بناتی ہوگی۔ چھوڑ دینا، وہ لوگ خود اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہر آدمی کو اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ذمے کیا چیزیں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا معاملہ جب ایسا لگنے لگے کہ اب یہ لوگ نہیں ایک ساتھ رہ پائیں گے، تو ایک شخص لڑکی کی طرف سے، ایک شخص لڑکے کی طرف سے آئے، مل بیٹھیں، راستہ نکالنے کی کوشش کریں، دونوں مخلص ہوں کہ کسی طرح کوئی راستہ نکل آئے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اچھا ہے۔ جس قدر راستہ ممکن ہو سکے اسی قدر راستہ نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ فیملی بکھرنے سے اور منتشر ہونے سے بچ جائے۔ ایک بڑی وجہ میرے بھائیوں بہنوں، آخری وجہ میں بیان کروں گا، وہ ہے اولاد کے درمیان ناانصافی۔
औलाद के दरमियान नाइंसाफ़ी, ये माँ बाप नाइंसाफ़ी करते हैं, कभी विरासत के मामले में और कभी तोहफा तहफ़ देने के मामले में। ये हराम है माँ बाप के लिए कि अपने बच्चों के दरमियान नाइंसाफ़ी करें। अगर आप जीते जी अपने बच्चों के दरमियान नाइंसाफ़ी करते हैं तो जिस बच्चे पे जुल्म हो रहा है, आप याद रखिए कि आप उसको अपने बाकी बच्चे और बच्चियों के लिए दुश्मन बना के मर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं अल्लाह जाने ये सुन्नत सय्या कहाँ से आई है, बुरी सुन्नत, कि अगर कोई बच्चा कम फरमा बरदार होता है या नाफरमान होता है तो अपनी ज़िंदगी में उसे आग कर देते हैं। हम वसीयत बना के जा रहे हैं कि मेरे फलां बच्चे को मेरी प्रॉपर्टी से कुछ भी ना दिया जाए। हराम है ये। वो जो माल आप छोड़ के जा रहे हैं वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों का है। आप उसमें मनमानी नहीं कर सकते, इसमें अल्लाह का हुक्म चलेगा, रसूल का हुक्म चलेगा। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि मेरी एक बेटी है, ससुराल में गरीब है, अपने और बेटों को खुश करके कि बेटा देख रहे हो तुम्हारी बहन गरीब घर पे है, उसका शौहर कम कमाता है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दूं, और बच्चे खुश हैं कि हाँ अब्बू आप दे दीजिए, तो दे दीजिए। आप उन्हें राज़ी करके आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन आप नाराज़ करके बिला वजह अपने बच्चे और बच्चियों में तफरीक करें तो ये हराम है और ये जुल्म है, जिसकी वजह से ठीक है आप अपनी ज़िंदगी में तो किसी तरह अपने बच्चों को बांध के रखें, लेकिन आपके मरने के बाद वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे और ये फैमिली बिखर के रह जाएगी। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में विरासत को तकसीम कर दें। अगर आपको लग रहा है कि मरने के बाद जुल्म होगा या बेटियों को उनके हक़ से महरूम कर दिया जाएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़कियों के लिए विल बना के मरें, वसीयत बना के मरें, ताकि आपकी बच्चियां दस्ते नगर ना बने, किसी का मोहताज ना बने कि कल उनका शौहर उन्हें घर से धुतकार दे तो उनके पास कुछ ना बचे। आप अपनी बच्चियों के लिए भी इंतज़ाम करके जाएं, उन्हें उनका हक़ दे के जाएं और विरासत में बिला वजह ताख़ीर ना करें। कभी कभी यही विरासत में बेजा ताख़ीर हमारे लिए बिखराव का सबब बनती है। प्रॉपर्टी के तकसीम का मसला आता है तो पता चलता है 4 ख़ानदान से वो प्रॉपर्टी तकसीम ही नहीं हुई, ना बाप ने बांटा, ना बेटे ने बांटा, ना पोते ने बांटा, ना पड़ पोते ने, लकड़ पोते, चकड़ पोते, किसी ने नहीं बांटा, चली आ रही प्रॉपर्टी ऐसे। अब अल्लाह जाने जिस आलिम के पास लेके जाते हैं तकसीम करवाने के लिए, उनका भी दिमाग खाते हैं और फिर वो चीज़ उनके इंतशार का, उनके इख्तलाफ का और उनके बिखरने का सबब बनती है। भाई और दोस्तों, ये बहुत सारी वजूहात थीं जो हमारी फैमिली के बिखरने का सबब बनती हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें बुनियादी तौर पर कि अगर हमारी फैमिली में ईमान है, तक़वा है, अल्लाह का खौफ है, रसूल की मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये फैमिली कभी भी बिखर नहीं सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में ईमान और तक़वा पैदा फरमाए। इलाहुल आलमीन तो हमारी फैमिली को बिखराव से बचा, इलाहुल आलमीन तो हमारी फैमिली को बदनज़री से बचा। ऐ हमारे रब, जब तक हम ज़िंदा रहें तब तक इस्लाम पर ज़िंदा रहें और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना अब्दुल बासित मदनी साहब ख़ानदान के बिखराव और उसके असबाब और उसके इलाज पे रोशनी डाल रहे थे। जब इस्लामी ख़ानदान पनपता है तो उसकी तरबियत इस अंदाज़ में होती है कि वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। लेकिन मौजूदा जो मखलूत तालीम है या मौजूदा जो इल्हादी तालीम है, उसके नतीजे में क्या होता है कि हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। दोस्तों, ये तारुज़ है इस्लामी ख़ानदान और गैर इस्लामी ख़ानदान में। कहाँ इस्माइल जैसे लोग पैदा होते हैं और कहाँ पे बच्चे अपने बाप को आउटडेटेड समझते हैं। वो ये कहते हैं कि पुराने ज़माने के, इनके फ़िक्रा अलग है। अब हम इस खिताब के बाद दूसरे उस पर आते हैं, सवाल जवाब की उस पर। हमारे पास बहुत सारे सवाल बहनों की तरफ से और भाइयों की तरफ से आ चुके हैं। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के तशफ़ी बख्श जवाब
ہم شیخ محترم سے حاصل کر سکیں۔ پہلا سوال ندیم اللہ بھائی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ خاندان کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ نیز اسی طرح کا ملتا جلتا ایک سوال بنت الاسلام ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہماری بہن، ان کا ہے کہ کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم موجود ہے؟ کیونکہ اگر کوئی نئی شادی شدہ جوڑے اپنا الگ سے گھر بناتے ہیں تو انہیں تمام رشتہ داروں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بھائی اور بہن نے جو سوال کیا ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے، اور یہ ایسا زاویہ ہے کہ جو ایک مستقل موضوع بن سکتا ہے، اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز میں مختصر وقت میں اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیے، جوائنٹ فیملی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جوائنٹ فیملی یہ ہے کہ انسان کے ماں باپ اور اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ رہیں، یہ بھی ایک جوائنٹ فیملی ہے۔ اور ایک جوائنٹ فیملی یہ ہے مشترکہ خاندان کی چچا بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، روز بڑا سا ڈیگ بنتا ہے، عورتیں 2-2 گھنٹے تک روٹیاں پکاتی ہیں۔ اس چیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اس چیز کا کوئی تصور نہیں جوائنٹ فیملی کا۔ وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، حجاب کی پامالی ہوتی ہے، دین پر صحیح سے عمل نہیں ہو پاتا، بے جا عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک طرح کا انصاف باقی رکھنے کے لیے یا عدل باقی رکھنے کے لیے ایسے ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں کہ جن کو سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 4 بھائی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ایک ہی طرح کا کپڑا، ایک ہی طرح کا رنگ۔ اگر کہیں لڑکا کہیں چپکے سے اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز خرید لے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے چنگاری لگا دی۔ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی تخلیہ نہیں ہے، کوئی ایسی پرائیویٹ جگہ نہیں پاتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی گفتگو کر سکیں، اپنی محبت اور پیار کو صحیح سے بانٹ سکیں۔ غسل کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، ایک ہی باتھ روم ہے، اسی میں صبح صبح باری باری، یا یہ کہ نماز ٹائم سے نہیں پڑھا جاتا۔ ایسا ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے کہ شرم کے مارے حیا کے میاں بیوی اس غسل خانے میں نہیں جا پاتے ہیں، یا تو آدھی رات ہی کو اٹھ کے وہاں غسل کر لیں جب سارے لوگ سو رہے ہوں۔ جوائنٹ فیملی میں دین کے بہت سارے احکامات جن کی پامالی ہوتی۔ ہاں، آپ کے ماں باپ آپ کا ایک حصہ ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے خاص طور سے یا ماؤں سے اپیل کروں گا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ سے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہر بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، اور مجبوری ہوتی ہے ان کو ساتھ میں رکھنے کی۔ اللہ کا حکم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، تو آپ براہ کرم بچوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن بلا وجہ اگر مشترکہ خاندان یہ بھائیوں کا، دیوروں کا، جیٹھ کا، دیورانی کا اور نندوں کا جھمیلا جو ہوتا ہے، اس سے آپ بے شک مطالبہ کر سکتی ہیں، نجات پا سکتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے، ایسے گھر کا انتظام کرے جہاں پر اس کے لیے پردے کا انتظام ہو، جہاں پر وہ دوسروں کے سامنے بے حجابی کے ساتھ نہ جانے پائے۔ مشترکہ خاندان جو لمبا چوڑا خاندان ہوتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ محمد دانش اسلم یہ بزنس مین ہیں، ان کا سوال ہے، مولانا کوئی شخص اگر اپنی زندگی میں شادی نہ کرے اور ماں باپ کی خدمت ہی میں پوری زندگی گزار دے تو کیا یہ شادی نہ کرنے کی وجہ بن سکتی ہے؟ شادی نہ کرنے کی بنا پہ کیا وہ گنہگار ہوگا؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ کہ اگر کوئی ماں باپ کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ بغیر شادی کیے ہوئے مر گیا۔ دیکھیے، شادی کا کیا حکم ہے، نکاح کا کیا حکم ہے، یہ الگ ایک مسئلہ ہے، اور یہ بنیادی طور پر نکاح کرنا ضروری ہے، الا ہے کہ کسی کے پاس عذر ہو۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہے، دیندار لڑکا ایسا ہے، نیک لڑکا ایسا ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ شادی کرے گا، وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ دیکھیے میں کمزور طبیعت کا ہوں، پتہ نہیں کس نیچر کی بیوی ملے، میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ پاک دامنی کی زندگی اگر گزار سکتا ہے اور اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے تو جائز ہے کہ ایسا شخص شادی نہ کرے۔ لیکن اگر اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ اگر اس نے شادی نہیں کی تو وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے،
تو ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ شادی کرے، اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے. دونوں کے حقوق میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو، انشاءاللہ معاملہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے گا. جی امید کہ آپ کے سوال کا جواب. ایک سوال ہے عبداللہ بھائی کی طرف سے، یہ بھی بزنس مین ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا اسلام میں سود لینا اور دینا حرام ہے؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بزنس چلانے کے لیے سود میں ملوث ہونا تو ضروری ہی ہے، اس کے بغیر ہم بزنس چلا ہی نہیں سکتے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے اور اس میں ایک شیطانی دلیل دی ہے. سود نہیں کھاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. مسلمان کا کام پیچھے اور آگے ہونا نہیں ہے. مسلمان اس مقابلے میں شامل نہیں ہے پیچھے اور آگے ہونے میں. مسلمان کا مقصد ہے اپنے رب کی رضامندی. مسلمان کا مقصد ہے اپنے رب کو خوش کرنا. اگر رب راضی ہو گیا تو پوری دنیا ناراض ہو جائے، بزنس جائے چولہے بھاڑ میں. آپ کو سود نہیں کھانا ہے، آپ کو سود نہیں لینا ہے. اگر آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو آپ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. بغیر سود کے بھی ارب پتی لوگ، کھرب پتی لوگ تھے. اسلامی نظام پھلا پھولا ایک زمانے تک پوری دنیا پہ راج کیا. بغیر سود کے لوگ اربوں کھربوں پتی تھے. اور سودی نظام نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہوا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لوگوں کے دیوالیہ نکل رہا ہے، بینکرپٹ ہو رہے ہیں. یہ سود نے کیا سب کچھ. سود سے کیا فائدہ ہے؟ سود کا لینا یا دینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ مر رہے ہوں. جو مستر کا حکم ہے کہ آپ بھوکے مر رہے ہوں، جان نکلنے کا ڈر ہے اور آپ کے پاس صرف سود کا کھانا ہے، تو آپ اسے اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں. باقی کوئی راستہ نہیں ہے، نہ سود لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. آپ چاہے پیچھے ہوں چاہے آگے. اگر آپ اللہ کے آگے ہے تو وہی مطلوب ہے اور وہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. ہماری ایک بہن کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اس دور میں تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں اور ان کے قدم سے ملا کر کے چلیں. تو کیا یہ تعلیم بھی خاندانی بکھراؤ کا سبب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا. یہ میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں وقت کی قلت کے وجہ سے میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکا. اور کچھ مختصر باتیں آئی ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بہن لیٹ میں آئی ہوں یا تاخیر سے آئی ہوں. دیکھیے، مرد پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنے عورت کے لیے پاک دامنی کا سبب بنے، اسے کھلائے پلائے، اسے پہنائے اڑھائے اور اس کے سارے ضروری مطالبات پورے کرے. لیکن مرد کے اندر جب دیوسیت اور بےغیرتی آتی ہے، جو کہ آج کے جدید دور نے یہ ذہنیت دی ہے، تو وہ کہتا ہے عورت کو بھی اپنے کندھے سے کندھا ملا کے مارکیٹ میں لے کے آؤ. کیوں؟ یہ مرد بڑا چالاک ہے، بہت شاطر ہے. اس کی خواہش، اس کی شیطانی لذت، وہ اپنے گھر پہ اس کی تسکین نہیں ہوتی تو وہ چاہتا ہے آفسوں میں بھی عورتیں رہیں، مارکیٹ میں بھی عورتیں رہیں، جہاز میں بھی عورتیں رہیں، ٹرینوں میں بھی عورتیں رہیں. قدم قدم پر اپنی آنکھ کو اور اپنے دل کو ان کو دیکھ کر لذت پہنچاؤ. اسی لیے عورتوں کو مارکیٹ میں لے کے آیا ہے. اور یہ عورتوں کی سب سے بڑی تذلیل ہے، توہین ہے. بجائے اس کے کہ وہ ایک مرد، ایک شوہر کے لیے ہو کے رہ جائیں، وہ پورے سماج اور معاشرے کے لیے ایک سامان بن کے رہ جاتی ہیں. یہ جدید تعلیم نے ذہنیت دی ہے. عورتیں بھی بہت ساری بہنوں سے سوال کرو کہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ ارے اپنے پیروں پہ جب تک کھڑی نہیں ہو جاؤں گی شادی نہیں کروں گی. کائے کا پیر؟ کوئی ایکسٹرا پیر آئے گا؟ کون سا پیر؟ ارے تمہارے لیے جب تک تم اپنے گھر میں ہو، باپ ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، پھر شوہر ذمہ دار ہے، بوڑھی ہو گئی تو آپ کا بیٹا ذمہ دار ہے. یہ فرض ہے، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. اگر میں بھوکا مروں گا تو میری بیوی بچے بھی بھوکے مریں گے. میں بھوکا مروں گا تو میرے ماں باپ بھی بھوکا مریں گے. میں بھوکا مروں گا تو میری بہن بھی بھوکا مرے گی. لیکن جو میں کھا رہا ہوں وہ میں اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، اپنی ماں کو کھلاؤں گا، اپنی بیٹی کو کھلاؤں گا، اپنی بہن کو کھلاؤں گا. پھر کاہے کو عورت اتنی پریشان ہو؟ لیکن یہ جدید تعلیم ہے جس نے سکھایا ہے عورتوں کو کہ تم بھی مارکیٹ میں آؤ اور مرد سے کندھا ملا کے چلو، تاکہ گھر میں جب جاؤ شادی کرنے کے بعد تو اس کی نگرانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. قوامیت مرد کی برداشت کرنے کے لیے عورت تیار ہی نہ ہو. اور جدید تعلیم نے یہی دیا، اسی لیے تو ٹکراؤ ہو رہا ہے.
اچھی خاصی پڑھی لکھی اچھی خاصی کمانے والی جب بیوی گھر میں آئے گی تو آپ کی بات کیوں مانے گی؟ کیوں آپ کی نگرانی برداشت کرے گی؟ وہ بھی دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آتی ہے، آپ بھی دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، وہ کیوں آپ کی خدمت کرے؟ کیوں آپ کو پانی لا کے دے؟ کیوں 2 ذمہ داریاں ادا کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ غیر فطری عمل ہوگا تو فیملی بکھرے گی، ٹکراؤ ہوگا، طلاقیں ہوں گی اور وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی جس سے ہماری فیملی بکھرے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں گمراہ کن سوچ سے، ایسے گمراہ کن فکر سے محفوظ رکھے اور ہماری بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ دینی تعلیم کو سمجھیں اور اس کو حاصل کریں۔ عبد النور شیخ یہ پیشے سے استاذ ہیں، ان کا سوال ہے کہ ایک شخص باہر نوکری کرتا ہے اور وہ شادی کیے بغیر ہے، اور جب شادی کی بات ہوتی ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے اور 1 سال تو باہر ہی رہتا ہے، تو کیا شادی کرے یا نہ کرے، اس کا کیا علاج؟ شادی کرنا چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے۔ اگر وقتی طور پر اسے لگ رہا ہے کہ 6 مہینہ یا 1 سال میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پاؤں گا اور اپنی بیوی کے سامنے یہ عذر پیش کرتا ہے شادی سے پہلے کہ دیکھو اس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں گھر لے لوں یا کرائے کے لائق ہو جاؤں تو میں ساتھ میں لے کے رہوں گا، اور عورت اس کے لیے تیار ہے تو اسے شادی کرنا چاہیے۔ بلا وجہ اس کو وجہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے دور رہتا ہے۔ ہاں، ایسے شخص سے، ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہیے جن کی زندگی 7 سمندر پار گزرتی ہے اور اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں۔ غلط ہے، انتہائی ظلم ہے اپنی بیوی بچوں پر۔ آپ کے بچے سمجھ لیجئے کہ یتیمی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، باپ کا کوئی اثر ہی ایسے بچوں پر نہیں پڑے گا، اور ماں کتنی تربیت کرے گی وہ بیچاری؟ صرف آپ کے پیسوں سے، آپ کے مال سے، آپ کے دولت سے صرف آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی؟ نہیں، بچوں کو آپ کا پیار چاہیے، آپ کی تربیت چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے۔ ماں صرف گھر میں ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے لیکن گھر سے باہر ان کا دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال یہ عذر بن سکتا ہے بعض حالات میں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے جو ہم میری بیٹی کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے۔ ہاں، اگر وقتی طور پر بعض آزار عذر کی بنا پر وہ اپنی بیوی بچوں سے کچھ دنوں کے لیے دور رہتا ہے اور بیوی اس کے لیے تیار ہے تو اسے شادی کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے، یہ اے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور پیشے سے تاجر ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کا ارادہ تو رکھتا ہوں لیکن میری چھوٹی بہنیں ہیں جن کی پڑھائی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی پڑھائی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ بہنیں کتنی بڑی ہیں، چھوٹی سے کیا مراد ہے ان کی۔ اگر انہیں بہت ہائر ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں، بہت اونچی تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور وہی تعلیم دلانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر آئے ہیں، تو میں انہیں مشورہ دوں گا کہ آپ وہ تعلیم نہ دلائیں۔ آپ وہ تعلیم دلائیں جس سے وہ اپنے شوہروں کے لیے بہترین بیوی بن سکیں، اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں بن سکے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے بہترین عورت بن سکے۔ آپ وہ عورت نہ بنائیں، آپ وہ تعلیم نہ دلائیں جس سے اس کا خاندان، اس کا گھر بکھرے۔ ہاں، یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ ایک صحابی جابر بن عبداللہ ہیں، وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک شادی شدہ عورت کو جو کہ مطلقہ تھیں شادی کر کے لائے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جابر کیوں سیبہ سے شادی کیا، کیوں نہیں کنواری سے شادی کیا؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا، اللہ کے رسول میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میرے باپ عبداللہ احد میں شہید ہو گئے تھے تو ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، میں سوچا کہ اگر کنواری لڑکی کو لے کے آؤں گا تو اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوگا، وہ خود میری بہنوں جیسی ہوگی تو وہ میرے بہنوں کے لیے کیا کر پائے گی، تو میں ایک تجربے کار عورت سے شادی کیا ہوں تاکہ وہ آ کے میری بہنوں کی تربیت کر سکے، میری بہنوں کو کچھ سکھا پڑھا سکے، بتا سکے، میری ماں کی کمی پوری کر سکے۔ تو یہ نیت بہرحال اچھی ہے، لیکن اگر وہ تعلیم دلانا مقصد ہے جس کی ہم مذمت کرائے ہیں تو براہ کرم آپ ایسی تعلیم سے نجات حاصل کریں اور وہ تعلیم نہ دلائیں۔ ہاں، اگر آپ جابر کی طرح کوئی شادی شدہ عورت بھی جو کہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، آپ اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو شادی میں دیری کریں، تاخیر سے کام لیں اور پھر گناہ مبتلا ہوں، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر دونوں چیزوں میں بیلنس رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تفہیم بھائی کا سوال ہے، ان کا تعلق نظام آباد آندھرا پردیش سے ہے، یہ بھی تجارت کرتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ گھریلو چپکلش میں
کبھی ماں اور کبھی بیوی دونوں شامل ہوتی ہیں، تو ایسے میں شوہر کو کس کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ کس کا سپورٹ کرنا چاہیے؟ جو مظلوم ہے آپ اس کا ساتھ دیں اور ظالم کو ظلم سے روکیں۔ اگر آپ کی بیوی ظلم کر رہی ہے تو آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں، لیکن رسوا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی چیز ہے، ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی بیوی کے جذبات کو رونقنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ایموشنز کو قتل نہ کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی عزت کریں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اسے ذلیل و رسوا نہ کریں۔ اگر بیوی آپ کی غلطی پر ہے، آپ اسے لے جا کے اکیلے میں سمجھائیں اور بتائیں کہ میرے ماں باپ یہ ہمارے لیے جنت و جہنم کا سبب بنیں گے، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلا وجہ ان پہ اوپر ظلم نہ کرو۔ اور اگر آپ کی ماں غلطی پر ہے تو آپ اپنی ماں کو بھی اپنی بیوی کے سامنے ذلیل نہ کریں، دونوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ اپنی ماں کو بھی پیار سے، محبت سے سمجھائیں، دونوں کے حقوق ادا کریں۔ میرے بھائی، حقوق کی ادائیگی میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو معاملہ وہیں بگڑے گا۔ بہت زیادہ بیوی کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو بھی غلط ہے۔ بلا وجہ ماں کی ہر بات مانیں، سیاہ سفید جو بھی کہے اس کو مانیں، وہ بھی غلط ہے۔ آپ عقل مند شوہر بنیں، عقل مند بیٹا بنیں، اور اپنی ماں اور اپنی بیوی میں بیلنس رکھنے کی کوشش کریں، توازن رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی فیملی بکھرنے سے بچ جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح آپ کا گھر خوشیوں اور سعادتوں سے بھر جائے گا۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر شیخ عبد الباسط مدنی صاحب۔